بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. میں آج بہت سب کا اور خاص طور پر جناب جسٹس خواجہ محمد شریف صاحب کا کہ انہوں نے آج ہمیں یہ ٹائم دیا، حالانکہ ان کی بھی خاصی مصروفیات ہوتی ہیں، اور سب سے زیادہ شکر گزار ہم ہیں آج جناب جاوید احمد غامدی صاحب سے کہ جنہوں نے اپنی انتہائی مصروفیات کے باوجود ہمارے پہ مہربانی کروائی اور ہمیں یہ ٹائم دیا، اور آج ہم ان کے خیالات سننے کے لیے سب یہاں پر جمع ہیں۔ ایک جو حاصل قوم ہماری بدقسمتی ہے کہ وہ یہ ہم ٹائم کا کبھی احساس نہیں کرتے، اور آج کی بھی یہ محفل جو ہے یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ابھی تک ہمیں ٹائم کا وقت کا کوئی احساس نہیں ہوتا، لیکن ہمیں آج جناب غامدی صاحب نے اور جسٹس خواجہ شریف صاحب نے ان ٹائم تشریف لا کر اس بات کا احساس دلایا ہے کہ ہمیں بحیثیت قوم بھی وقت کا احساس کرنا چاہیے، اور یہ بڑی طے شدہ بات ہے کہ جو قومیں اپنے وقت کا احساس نہیں کرتی وہ ترقی بھی نہیں کرتی۔ تو میں لیٹ آنے والے دوستوں سے اور کافی سارے لوگ مزید تشریفی شاید آئیں گے، تو میں جو موجود ہیں اور جو ٹائم پہ آئے ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جو لیٹ آئے ہیں ان کے لیے میں ان سے نیکسٹ ٹائم گزارش کروں گا کہ آئندہ سے وہ ٹائم کا تھوڑا سا خیال کریں۔ اب میں گزارش کرتا ہوں جناب جاوید احمد غامدی صاحب سے کہ وہ موضوع اشتہاد پر، جیسا کہ میری اور ہماری مختصر بات ہوئی تھی کہ اشتہاد کے موضوع پر ہمیں زیادہ تر علم نہیں ہے، ہم لوگ اس بارے میں ہمیں اصولی طور پر اپنے آپ کو جاہل کرنا چاہیے کہ یہ جو اسلام کے بیسک اصول ہیں، جو قواعد و ضوابط ہیں، ہمیں ان سے کوئی آگہی جو ہے وہ نہیں ہے۔ تو آج ہم نے گزارش کی تھی جناب غامدی صاحب سے کہ وہ اشتہاد کے موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں گے، اور اس کے بعد 10-15 منٹ کے لیے سوالات اگر کوئی دوست کرنا چاہیں گے تو ہم غامدی صاحب سے گزارش کریں گے کہ ان سوالات کا جواب دیں۔ جناب جاوید احمد غامدی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب جسٹس صاحب، خواتین و حضرات، اسلام میں اجتہاد کا تصور، یہ اس وقت میری گفتگو کا موضوع ہے۔ اس اعتبار سے تو یہ موضوع اہمیت کا حامل ہے ہی کہ اسلام میں اس کی اہمیت ہمیشہ مسلم رہی ہے۔ کیا آواز نہیں آ رہی؟ اس اعتبار سے تو اس موضوع کی اہمیت مسلم ہے ہی کہ اسلام میں اس کو ایک خاص حیثیت حاصل رہی ہے۔ موجودہ زمانے میں اس لحاظ سے یہ اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے کہ جب کبھی اسلامی شریعت کے نفاذ پر گفتگو ہوتی ہے یا لوگوں سے یہ بات کی جاتی ہے کہ دین کا فلاں حکم ہے، قرآن مجید کی فلاں ہدایت ہے، اور وہ محسوس کرتے ہیں کہ وہ بات ان کے موجودہ تمدن کے لحاظ سے کچھ ٹھیک نہیں بیٹھ رہی، تو بے تکلف ارشاد فرماتے ہیں کہ اس میں اجتہاد ہونا چاہیے۔ اجتہاد کا دروازہ کھلا رکھنا چاہیے، اور اگر کوئی اس طرح کی چیز دین میں سامنے آتی ہے تو اہل علم کو اس پر غور کر کے مجتہدانہ بصیرت کے ساتھ اس مسئلے کا حل پیش کرنا چاہیے۔
میرے نزدیک یہ تصور اور اجتہاد کے لفظ کا یہ استعمال چونکہ صحیح نہیں ہے اور کئی اعتبارات سے محل نظر ہے، اس وجہ سے میں پہلے مختصر طور پر آپ کو یہ بتاؤں گا کہ یہ اصطلاح ہمارے ہاں کیسے پیدا ہوئی، آخر کیا چیز ہے کہ جس نے اس اصطلاح کو وجود بخشا ہے۔ قرآن مجید میں یہ اصطلاح کہیں استعمال نہیں ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بطور اصطلاح کبھی اسے لوگوں کے سامنے بیان نہیں فرمایا۔ آپ کی ایک روایت ہے جس روایت میں یہ لفظ پہلی مرتبہ استعمال ہوا ہے، بطور اصطلاح نہیں بلکہ بطور ایک عربی زبان کی تعبیر کے، اور وہی روایت ہے جس سے پھر یہ ہماری اسلامی فقہ میں، اسلامی قانون میں اور اسلامی شریعت کے مباحث میں ایک اصطلاح بن گیا ہے۔ واقعہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یمن میں سیدنا معاذ بن جبل کو عامل بنا کر بھیجا، اس زمانے میں گورنروں کو اسی اصطلاح سے تعبیر کیا جاتا تھا، تو ان کے ساتھ ایک گفتگو فرمائی۔ یہ گفتگو ایک روایت میں بیان ہوئی ہے، اس روایت پر بھی محدثین بہت کچھ جر و نقد کرتے ہیں، لیکن یہ مضمون جو اس میں بیان ہوا ہے اس کا اگر مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ گفتگو بالکل قرین قیاس ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم ایک علاقے میں گورنر بنا کر بھیجے جا رہے ہو، اگر تمہیں کسی معاملے میں کوئی فیصلہ کرنا ہوا تو کیا کرو گے؟ انہوں نے جواب میں عرض کیا کہ میں قرآن مجید کی طرف رجوع کروں گا، اللہ تعالیٰ کا کلام میرے پاس موجود ہے، میں اس سے ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اگر وہ بات قرآن میں نہ ہوئی، یعنی جو مسئلہ تم کو درپیش ہو گیا، جس معاملے میں تم کوئی فیصلہ کرنا چاہتے ہو، کوئی رائے قائم کرنا چاہتے ہو، اگر وہ قرآن مجید میں زیر بحث ہی نہیں آیا تو پھر کیا کرو گے؟ تو انہوں نے اس کے جواب میں یہ عرض کیا کہ میں اللہ کے پیغمبر کی سنت کی طرف رجوع کروں گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ چھوڑا ہے میں اس سے پھر ہدایت لینے کی کوشش کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد پھر یہ پوچھا کہ اگر تمہیں وہاں بھی کوئی ہدایت نہ ملی، معاملہ زیر بحث کا وہاں بھی ذکر نہ ہوا، قرآن کی طرح اگر سنت بھی اس معاملے میں خاموش ہوئی تو پھر تم کیا کرو گے؟ اس کے جواب میں انہوں نے عربی زبان کا ایک جملہ بولا، وہ جملہ یہ تھا کہ اجتہد برائی و لا آلو جہدہ، یعنی یہ کوئی اصطلاحی بیان نہیں ہے، عربی زبان کا ایک عام جملہ ہے جو اس موقع پر ان کی زبان سے نکلا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنی عقل کو آخری درجے میں استعمال میں لاؤں گا، یعنی اگر مجھے کوئی بات قرآن مجید سے معلوم نہیں ہوئی، سنت سے معلوم نہیں ہوئی، تو اجتہد برائی، عربی زبان میں رائے اور عقل بالکل ہم معنی بولے جاتے ہیں، تو انہوں نے عرض کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہ میں اپنی عقل کو انتہائی درجے میں استعمال کرنے کی صحیح کروں گا، کوشش کروں گا، اور ولا آلو جہدہ، اور اس معاملے میں اپنی طرف سے کوئی کسر اٹھا نہیں رکھوں گا۔ اس میں جو انہوں نے یہ ایک ورب، ایک فعل استعمال کیا ہے اجتہد برائی، اسی سے ہمارے ہاں اجتہاد کی اصطلاح وجود میں آئی۔ اور اگر یہ جس روایت سے اصطلاح پیدا ہوئی ہے اور جسے میں نے تفصیل سے آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے، اس کو پیش نظر رکھ کر سمجھی جائے تو پھر اس کے بارے میں کوئی ابہام پیدا نہیں ہوتا۔ یہ روایت جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے اس کو بیان کیا خود بتا رہی ہے کہ اجتہاد کا تعلق نہ، پھر میں اپنی عقل کو استعمال میں لا کر جتنی کوشش کر سکتا ہوں کوشش کر کے صحیح نتیجے تک پہنچوں گا۔ قرآن و سنت کے بعد اس کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ اس سے پہلے کہ میں اجتہاد کے بعض پہلوؤں پر گفتگو کروں، میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ بھی واضح کر دوں۔ قرآن و سنت میں ہمیں جو دین دیا گیا ہے یہ دو اجزاء کا مجموعہ ہے۔ اس میں ایک چیز وہ ہے جس کو قرآن اپنی اصطلاح میں الحکمہ کہتا ہے، یعنی ایمانیات اور اخلاق کے مباحث، جن میں یہ بتایا جاتا ہے کہ کیا ماننے کی چیز ہے اور کیا نہیں ماننے کی چیز ہے، اللہ تعالیٰ کا کیا تصور ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق کی کیا نوعیت ہے، ہم اس دنیا میں کس مقصد کے تحت بھیجے گئے ہیں، یہ دنیا کس انجام کو پہنچنے والی ہے، اس انجام کا ہماری زندگی کے اعمال سے کیا تعلق ہوگا،
ہمارا علم و عمل کو یہاں جس آزمائش میں ڈالا گیا ہے اس کی نوعیت کیا ہے، اس آزمائش پہ اگر ہم پورے اترتے ہیں تو اس کے کیا نتائج ہمارے سامنے آئیں گے، یہ چیزیں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں اپنے پیغمبروں کی وساطت سے۔ ان کا بیشتر حصہ اگرچہ انسانی فطرت میں ودیت ہے، اور انسان جب سے وجود میں آیا ہے وہ ان سے واقف اور ان سے پوری طرح آگاہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ہے کہ اس نے وقتاً فوقتاً اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے یہ حکمت انسان پر واضح کی۔ اسی کا ایک بہت بڑا جزء اخلاقیات ہے، یعنی انسان کو اس دنیا میں کیا رویے اختیار کرنے چاہیے۔ انسان چونکہ اپنے نفس وجود کے لحاظ سے ایک اخلاقی شخصیت رکھتا ہے، اور قرآن مجید اسی اصول کو اس پر واضح کرتا ہے کہ وہ اپنی اخلاقی شخصیت کا شعور حاصل کرے اور پھر اس کو پاکیزہ بنائے۔ تو اس کے بارے میں بھی اللہ کے پیغمبر بہت سی ہدایات دیتے رہے ہیں، بہت سی چیزیں تعلیم کرتے رہے ہیں، بہت سے حقائق انسان واضح کرتے رہے ہیں۔ یہ ساری کی ساری چیز الحکمہ کہلاتی ہے۔ ہم آج کی اصطلاح میں اس کو فلسفہ و حکمت سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ دوسری چیز جس کی انسان کو ضرورت محسوس ہوئی وہ یہ تھی کہ یہ جو علم و عمل اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاصل ہوتا ہے، یا یہ جو ایمان و اخلاق کی تعلیم اللہ تعالیٰ سے انسان کو ملتی ہے، اس کی روشنی میں وہ اپنی زندگی کو اگر کسی ضابطے میں لانا چاہے تو کیا اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسے کچھ باتوں کا پابند کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اگر اس کا تعلق قائم ہو گیا ہے، اس نے اس کو اپنے پروردگار کی حیثیت سے مان لیا ہے، اس نے پیغمبروں پر ایمان قبول کر لیا ہے، اور اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ اب اپنے رب کی مرضی حاصل کرے تو اس کے لیے اسے اس کی عبادت کیسے کرنی چاہیے، اس کی اطاعت کیسے کرنی چاہیے، اس باب میں بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو کچھ قاعدے، کچھ ضابطے سکھائے۔ ان ضابطوں کے سکھانے کی اپنی ایک تاریخ ہے۔ اس کو قرآن مجید کی اصطلاح میں الکتاب یا شریعت کہا جاتا ہے، یعنی قانون اور ضابطہ۔ اس کی تاریخ یہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے صدیوں پہلے اللہ تعالیٰ نے جب پہلی باقاعدہ کتاب تورات کی صورت میں نازل کی، تو اگر آپ اس کو اب بھی اٹھا کر دیکھیں تو یہ معلوم ہوگا کہ وہ سراسر قانون ہے، یعنی اس میں ضوابط ہیں، قاعدے ہیں، قانون ہیں، زندگی کو منضبط کرنے کے طریقے ہیں، وہ بتائے گئے ہیں۔ زیادہ تر اس میں قانون بیان ہوا، اللہ تعالیٰ کی توحید کی منادی کی گئی ہے، اور اس کے بعد زیادہ تر قانون بیان ہوا ہے۔ سیدنا داؤد علیہ السلام پر زبور نازل ہوئی اور سیدنا مسیح علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی۔ ان دونوں میں زیادہ تر حکمت کے مباحث سامنے آتے ہیں، یعنی ایمان و اخلاق کے مباحث، دین کی حقیقت کے مباحث، یہ زیادہ تر اس میں ہے۔ قرآن مجید اپنے بارے میں یہ کہتا ہے کہ وہ ان دونوں کے مجموعے کی حیثیت سے نازل ہوا ہے، یعنی وہ حکمت بھی لے کر آیا ہے اور شریعت بھی لے کر آیا ہے۔ اس میں ایمان و اخلاق کی حقیقت بھی واضح کی گئی ہے، اور اس کے ساتھ اس میں اللہ تعالیٰ کا قانون اور اللہ کی شریعت بھی دی گئی ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کی شریعت اور اللہ تعالیٰ کا قانون دیا گیا ہے، یہ اپنی نوعیت کے لحاظ سے اس طرح کا نہیں ہے کہ زندگی میں جو معاملات بھی ہم کو پیش آتے ہیں ان سب میں قاعدہ ضابطہ بنا کے ایک نظام کی صورت اسے دے دی گئی ہو۔ اس شریعت کی نوعیت یہ نہیں ہے۔ اس شریعت کی نوعیت یہ ہے کہ اس میں انسان کی رہنمائی صرف دو پہلوؤں سے کی گئی ہے۔ ایک ان معاملات میں رہنمائی کی گئی ہے کہ جن میں اس کی آخرت کی صلاح و فلاح کسی خاص قاعدے یا ضابطے کی پابندی کرنے پر منحصر ہے، اور وہ اپنی عقل سے اس کو دریافت نہیں کر سکتا، یا اگر دریافت کرتا ہے تو اس میں اس کے بڑے غلطی کھانے کا امکان ہے۔ اس معاملے کو اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت کا موضوع بنایا ہے۔ اس کی ایک بڑی نمایاں مثال عبادات ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی بندگی کیسے کی جائے، اللہ کی پرستش کیسی کی جائے۔ یہ داعیہ، یہ جذبہ تو انسان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، لیکن اس داعیے یا اس جذبے کی تسکین کے لیے وہ کیا کرے؟ رکوع، سجود، قیام، کوئی ذکر، کوئی اور خاص نوعیت کا عمل، یہ وہ ہوچ پوچ کر سکتا ہے جیسے کہ اس کی سمجھ میں آتا ہے، لیکن اس کو کیا کسی ضابطے کے اندر باندھا جائے، کیا اس کے لیے کوئی قاعدہ بنایا جائے، اس کی صاف ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ کیونکہ پرستش کا معاملہ ایسا ہے کہ یہ چونکہ جذبے سے تعلق رکھتا ہے، تو عین ممکن ہے کہ انسان کسی جذباتی رو میں حدود سے تجاوز کر جائے۔ چنانچہ انسان کی تاریخ بتاتی ہے کہ وہ اس معاملے میں بارہا حدود سے تجاوز کر گیا ہے، اور اس نے اللہ کی پرستش کے معاملے میں بھی کبھی آگے قدم رکھ دیا ہے اور کبھی پیچھے قدم رکھ دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں نے اس کو ایک ضابطے میں باندھ دیا، یہ بتایا کہ اس کو روزہ کیسے رکھنا ہے، قربانی کیسے کرنی ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے، اللہ کو کیسے یاد کرنا ہے۔ یہ شریعت ہے۔ یعنی یہ جو شریعت ہے، میں نے جیسے کہ عرض کیا کہ یا تو یہ اس پہلو سے دی جاتی ہے کہ عقل انسانی
اس معاملے میں اپنی آخرت کی فلاح اور فوز کا صحیح راستہ متعین نہیں کر پائے گی. اور یا اس پہلو سے دی جاتی ہے کہ انسان جو زندگی اس دنیا میں گزار رہا ہے اس میں وہ کوئی ایسا طریقہ اختیار کر لے گا جو طریقہ دنیا میں ظلم یا عدوان یا انسانوں کے لیے سرکشی اور طغیان کا باعث بن جائے گا. تو اللہ تعالیٰ وہاں رہنمائی فرما کے کچھ ضابطہ کچھ قاعدہ منظم کر دیتے ہیں. اس اعتبار سے یہ شریعت نہایت مختصر بھی ہوتی ہے اور نہایت محدود بھی ہوتی ہے. یعنی اس کا معاملہ یہ نہیں کیا جاتا کہ زندگی کے ہر معاملے میں انسان کو انگلی پکڑ کر یہ بتایا جائے کہ اس کو یہ کرنا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ قرآن مجید نے یہ بتائی ہے کہ انسان اس دنیا میں نابینا نہیں پیدا کیا گیا, اندھا نہیں پیدا کیا گیا, فطرت کی روشنی لے کر آیا ہے اور عقل کا چراغ لے کر آیا ہے. وہ اپنی فطرت کی روشنی میں بے شمار چیزوں کو خود سمجھ لیتا ہے اور اپنے عقل کی چراغ کی لو میں بہت سے راستے خود دیکھ لیتا ہے. کہیں کہیں اس کو کسی دوراہے سے کسی چوراہے سے سابقہ پیش آ جاتا ہے, کہیں یہ ضرورت ہوتی ہے کہ اندھیرا ہے تو کوئی اور چراغ جلا کر ذرا زیادہ روشنی کر دی جائے. بس شریعت وہیں مداخلت کرتی ہے, یعنی اس کی مداخلت انتہائی محدود ہے کیونکہ وہ عقل انسانی کی رہنما ہے اور انسان کی رہنمائی کے لیے بہت حد تک انسان کی اپنی عقل اور اس کی فطرت کافی ہوتی ہے. چنانچہ یہ جو محدود رہنمائی شریعت کرتی ہے اس میں وہ اگرچہ بہت سے شعبوں کو زیر بحث لاتی ہے. مثلا سیاست کے بارے میں رہنمائی کرتی ہے, معیشت کے بارے میں رہنمائی کرتی ہے, دعوت و تبلیغ کے بارے میں رہنمائی کرتی ہے, جنگ و جدال کے بارے میں رہنمائی کرتی ہے, زندگی میں جو مراسم اور آداب ہم اپناتے ہیں ان کے بارے میں رہنمائی کرتی ہے, ہم جو مجرموں کو سزائیں دیتے ہیں اس میں رہنمائی کرتی ہے. لیکن ہر معاملے میں اس کی رہنمائی کی نوعیت یہی ہے کہ وہ بس چند چیزوں تک محدود ہوتی ہے. اس میں کچھ اصول واضح کر دیے جاتے ہیں, کچھ قاعدے بنا دیے جاتے ہیں, کہیں 4 کارنرز متعین کر دیے جاتے ہیں اور اس کے بعد انسانی عقل کو آزاد چھوڑ دیا جاتا ہے کہ وہ اپنا کام خود کرے اور جو رہنمائی اس کو دے دی گئی ہے اس رہنمائی کو سامنے رکھ کر باقی معاملات میں اپنے لیے قانون, قاعدے, ضابطے خود بنا لے. یہ قرآن مجید سے جو رہنمائی ہم کو شریعت کے بارے میں حاصل ہوتی ہے اس کا مختصر لفظوں میں خلاصہ ہے. اب اگر شریعت کی نوعیت یہی ہے, یعنی وہ ایسے ہی ہے, تو ظاہر ہے کہ انسان کو 2 اعتبارات سے یہ ضرورت لاحق ہوتی ہے کہ وہ اپنی عقل کو کام میں لائے. ایک تو اس اعتبار سے ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ شریعت پیغمبروں کے بعد اپنی زبان سے خود نہیں بولتی. اب ظاہر ہے کہ اس وقت جو شریعت ہمارے پاس موجود ہے وہ یا تو قرآن مجید میں ہے یا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہے اور یا اس کی کوئی شرح و وضاحت ہمارے پاس رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی صورت میں کی گئی ہے. یہ جو کچھ بھی ہے اس کو سمجھنا یہ عقل انسانی کا کام ہے اور انسان جب اس کو سمجھنے کے لیے اس کی جانب رجوع کرتا ہے تو بعض اوقات وہ اس بات کو اسی زاویے سے دیکھتا ہے جس طرح کے پہلے محققین دیکھتے رہے ہیں. بعض اوقات وہ محسوس کرتا ہے کہ کسی محقق سے بات کو سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے اور وہ اپنی کوئی نئی رائے یا اپنا کوئی نیا نقطہ نظر اس کے بارے میں پیش کر دیتا ہے. یہ جو دائرہ ہے یعنی شریعت کے فہم کا دائرہ جس میں قرآن کی کسی آیت کا مدعا ہم متعین کرتے ہیں, کسی حدیث کا منشا ہم سمجھتے ہیں, سنت کی کسی چیز کو ہم تعین کے ساتھ پیش کرتے ہیں, یہ جتنا عمل ہے یعنی قرآن پر تدبر کا عمل, سنت پر تدبر کا عمل, حدیث پر تدبر کا عمل, دین کے ماخذ کے فہم کا علم, اس کو سمجھ کر یہ جاننے کا علم کہ اللہ اور اللہ کا پیغمبر کیا چاہتے ہیں, اس کے لیے آپ تفسیر کا لفظ اختیار کیجئے, تعبیر کا لفظ اختیار کیجئے, تحقیق کا لفظ اختیار کیجئے, انٹرپریٹیشن کا لفظ اختیار کیجئے, یہ سب الفاظ موضوع ہیں لیکن اس کے لیے اجتہاد کا لفظ موضوع نہیں. یعنی شریعت کا جو فہم ہے اس دائرے میں ہم یا تو اس کو انٹرپریٹ کر رہے ہوتے ہیں, یعنی اس کی تعبیر کر رہے ہوتے ہیں, اس کی تفسیر کر رہے ہوتے ہیں, اس کی شرح کر رہے ہوتے ہیں, یا اس کے اندر اتر کر اس کی تحقیق کر رہے ہوتے ہیں اور یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کا کیا مدعا ہے, اللہ کے پیغمبر کا کیا ارشاد ہے, کیا ہدایت ہم کو وہاں سے ملی ہے. اس دائرے میں اجتہاد کا لفظ اسلامی محققین نہیں بولتے. اس میں تعبیر کا, تشریح کا, وضاحت کا, شرح کا, تبیین کا, تفہیم کا, یہ الفاظ بولے جاتے ہیں. اور یہ وہ چیز ہے کہ جو ظاہر ہے کہ بہت کچھ کمپیٹنس چاہتی ہے, بہت کچھ اہلیت چاہتی ہے. ایک آدمی اگر مثال کے طور پر قرآن مجید کی تعبیر کرنا چاہتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کو عربی زبان کا بڑا اچھا عالم ہونا چاہیے. یہ ظاہر ہے کہ قرآن مجید کے بارے میں جو کچھ اس سے پہلے کام ہوا ہے اس کے اوپر اس کی نگاہ ہونی چاہیے. ظاہر ہے کہ اس کو قرآن مجید کی زبان اور ادب سے ایک فطری مناسبت ہونی چاہیے. محققین کے کام کو سمجھ کر تنقیدی نظر سے اس کا جائزہ لینے کی اس کے اندر صلاحیت ہونی چاہیے. بہت سی چیزیں ہیں جو اس کے لیے درکار ہوتی ہیں کہ کوئی آدمی اب
ری انٹرپریٹ کر رہا ہے، نئی تعبیر کر رہا ہے، ایک مرتبہ پھر تحقیق کر کے دیکھ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا بات فرمائی ہے، یا اللہ کے پیغمبر نے کیا فرمایا ہے، یا کیا سنت قائم کی ہے، تو یہ خالصتاً ٹیکنیکل نوعیت کا علم ہے. یعنی اس میں آدمی کو زبان کا، بیان کا، ادب کا، اسی طرح بہت سے دوسرے علوم و فنون کا ماہر ہونا پڑتا ہے، تب کہیں جا کر وہ کوئی اچھی رائے قائم کرنے کی پوزیشن میں آتا ہے. لیکن میں پہلے عرض کر دیا کہ یہ اجتہاد کا دائرہ نہیں ہے. یعنی جب ہم، جیسے کہ میں نے تمہید میں عرض کیا تھا، یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے سامنے قرآن کی کوئی بات پیش کی گئی ہے، یا سنت کی کوئی بات پیش کی گئی ہے، یا کوئی حدیث ہم کو پڑھ کر سنائی گئی ہے، اور وہاں ہم کہتے ہیں کہ جی اس پہ اجتہاد ہونا چاہیے، تو یہ لفظ اجتہاد کا غلط استعمال ہے. یعنی اس کے معاملے میں یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ جو کچھ بیان کیا جا رہا ہے کیا یہ درست مدعا ہے قرآن و سنت کا، اس پر دوبارہ غور ہونا چاہیے، اس پر تدبر ہونا چاہیے. اس کو آپ ایک مرتبہ پھر دیکھیں تحقیق کر کے کہ کیا اللہ تعالیٰ کی بات کو سمجھنے میں کوئی غلطی تو نہیں ہو رہی، یا اللہ کے پیغمبر کی بات کو سمجھنے میں کوئی غلطی تو نہیں ہو رہی. یہ خالصتاً علمی کام ہے جو اس امت کے اندر ہمیشہ ہوتا رہا ہے، کوئی دور بھی اس سے خالی نہیں رہا. آج بھی اس امت میں یہ کام ہو رہا ہے. یعنی قرآن مجید کی طرف لوگ تحقیق کے لیے، اس کی تفسیر و تشریح کے لیے رجوع کرتے ہیں. ہماری اپنی اردو زبان میں بڑا قیمتی کام اس پچھلی صدی میں قرآن کی شرح و تفسیر پر ہوا ہے. بہت سے محققین نے اپنا نقطہ نظر بیان کیا ہے، پہلے سے قائم بعض آراء سے اختلاف کیا ہے، بعض چیزوں کا مدعا سمجھنے میں پہلے محققین کی رائے کی تردید کی ہے، اپنا ایک نقطہ نظر نیا پیش کیا ہے. یہی معاملہ سنت کے معاملے میں ہوتا رہا ہے، یہی معاملہ حدیثوں کی انٹرپریشن کے بارے میں اور ان کی تعبیر اور شرح و وضاحت کے بارے میں بھی ہوتا رہتا ہے. اس دائرے کو بالکل الگ سے سمجھ لینا چاہیے. یعنی وہ دائرہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت دی ہے، جس میں انہوں نے کوئی بات فرمائی ہے، وہ بات قرآن میں ہے، وہ بات اللہ کے پیغمبر کی سنت میں ہے، وہ بات کسی حدیث میں بیان ہوئی ہے. تو یہ میں نے عرض کیا کہ اس دائرے میں تحقیق ہو سکتی ہے، اس کا دروازہ کھلا ہے، نئی تعبیر ہو سکتی ہے اور ہوتی رہتی ہے، اور اہل علم اس کو پیش کرتے رہتے ہیں. اس کا دروازہ بھی بند نہیں ہے. اس میں شرح و تفسیر کا کام ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے، اب بھی ہو رہا ہے، قیامت تک ہوتا رہے گا. اس میں لفظ تحقیق، تفسیر، شرح، وضاحت سب موضوع ہے، لیکن اجتہاد کا لفظ بولنا اس دائرے میں موضوع نہیں ہے. جس طرح کہ میں نے معاذ رضی اللہ عنہ کی حدیث کا حوالہ دیا تھا، اجتہاد کا دائرہ وہ ہے جس میں قرآن بھی خاموش ہے، سنت بھی خاموش ہے. یعنی ہمارے پاس کوئی ہدایت قرآن و سنت میں موجود نہیں ہے. اس معاملے میں ایک نیا مسئلہ پیش آ گیا. ہماری انفرادی زندگی سے متعلق ہے تب بھی، ہماری اجتماعی زندگی سے متعلق ہے تب بھی، جو کچھ ہم اپنے خاندان میں کرتے ہیں اس میں پیش آ گیا ہے، جو کچھ ہم اپنی ریاست میں کرتے ہیں اس میں پیش آ گیا ہے، جو کچھ ہم بین الاقوامی معاملات میں کرتے ہیں اس میں پیش آ گیا ہے. ظاہر ہے کہ انسان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اپنا ایک انفرادی وجود بھی رکھتا ہے اور اپنا ایک اجتماعی وجود بھی رکھتا ہے. جیسے ہی وہ ایک خاتون کو بیاہ کر لاتا ہے، اس کی اجتماعی زندگی کی ابتدا ہو جاتی ہے، خاندان وجود پذیر ہو جاتا ہے، ایک باپ اور بیٹے اور بیٹیوں کے رشتے قائم ہو جاتے ہیں، اور اس کے فوراً بعد بہت سے معاشرتی مسائل اس کو پیش آنا شروع ہو جاتے ہیں. جیسے ہی وہ دنیا میں زندگی بسر کرنے کے لیے باہر نکلتا ہے، تو چونکہ وہ بہت سی ضرورتوں کے لیے دوسروں کا محتاج ہے، تو معاشرہ وجود میں آنے لگ جاتا ہے. معاشرہ جیسے ہی وجود میں آتا ہے تو اس کے اندر انسان کے اختیار کے سوء استعمال سے بہت سے پرابلم پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو ایک منظم اسٹیٹ کی ضرورت پڑ جاتی ہے. تو انسان کی ایک انفرادی زندگی ہے، انسان کی ایک اجتماعی زندگی ہے. اس انفرادی اور اجتماعی زندگی میں وہ تمام معاملات جن میں قرآن مجید نے کوئی رہنمائی نہیں فرمائی، جن میں سنت نے کوئی رہنمائی نہیں فرمائی، اس دائرے میں انسان کیا کرے، یہ اصل میں وہ سوال تھا. میں پھر ایک مرتبہ اس روایت کو دہرا رہا ہوں جہاں سے یہ لفظ پیدا ہوا ہے. یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کو ایک علاقے کا گورنر بنا کر بھیج رہے ہیں، اور وہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، وہ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ہے. انہیں وہ گورنر بنا کر بھیج رہے ہیں. ظاہر ہے کہ اب انہیں انفرادی معاملات میں بھی فیصلے کرنے ہیں، اجتماعی معاملات میں بھی فیصلے کرنے ہیں. اس موقع پر یہ مکالمہ ہوا ہے، اور اس مکالمے کا ابتدائی حصہ یہی ہے کہ اگر قرآن میں کوئی بات نہ ملی تو کیا کرو گے، اگر سنت میں کوئی بات نہ ملی تو کیا کرو گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان سوالات نے دو باتیں بالکل واضح کر دی. ایک یہ بات واضح کر دی کہ زندگی کے تمام معاملات قرآن و سنت میں بیان نہیں ہوئے. قرآن و سنت نے زندگی کے انہی معاملات میں انسان کی رہنمائی کی ہے جس میں اس کی عقل کے ٹھوکر کھانے کا امکان تھا. لہذا یہ رہنمائی محدود بھی ہے، مختصر بھی ہے، اور بعض معاملات میں بالکل اصولی نوعیت کی بھی ہے. چنانچہ حضور نے پوچھا ان سے کہ اگر یہ رہنمائی تم کو میسر نہیں آتی زندگی کسی معاملے میں تو اب کیا کرو گے. اس کے جواب میں انہوں نے فرمایا کہ اجتہد برائی ولا آلو جہدہ، کہ میں پھر اپنی عقل کو استعمال میں لاؤں گا. گویا یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی وحی کے ذریعے سے اور اللہ کے پیغمبروں کے ذریعے سے جو رہنمائی حاصل ہوتی ہے، اس رہنمائی کے نیچے پھر انسان کے پاس عقل ہی ہے، اور اس عقل کو استعمال میں لا کر کوئی فیصلہ کرنا، کوئی قانون بنانا،
کوئی ضابطہ اختیار کرنا، یہ اجتہاد کہلاتا ہے اسلامی شریعت میں۔ اس اجتہاد کے اندر کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں؟ ہم جب اپنے مجتہدین کے کام کا مطالعہ کرتے ہیں، جو ہمارے ہاں پہلی 3-4 صدیوں میں بہت جلیل القدر مجتہدین پیدا ہوئے، جن میں سے چند لوگوں کے نام تو ہمارے ہاں ہر عارف و عامی کو معلوم ہے۔ مثلا ائمہ فقہ ہیں جنہوں نے فقہ میں اجتہادی کام کیا ہے، ان میں سے امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام شافعی، ان ائمہ اربعہ کے بارے میں تو ہر مسلمان واقفیت رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ لیکن ان کے علاوہ بھی بے شمار ائمہ تھے، بے شمار علماء تھے، بے شمار محققین تھے جنہوں نے دونوں دائروں میں کام کیا، یعنی اس دائرے میں بھی کام کیا جس میں شریعت کو انٹرپریٹ کیا جاتا ہے، قرآن مجید کی شرح و تفسیر کی جاتی ہے، سنت کی تعین کی جاتی ہے، کسی حدیث کا مدعا یا فہم واضح کیا جاتا ہے، یا اس کی بنیاد پر کوئی قانون بتایا جاتا ہے۔ اس دائرے میں بھی محققین نے کام کیا، اور اس دائرے میں بھی کام کیا کہ جہاں قرآن و سنت کی رہنمائی میسر نہیں ہوتی۔ یہ جو دائرہ ہے اس میں عبادات کے بعض پہلو بھی آتے ہیں، یعنی ایسا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین میں کسی عبادت کی تعلیم کی، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، اور بعض معاملات کو عقل انسانی پر چھوڑ دیا کہ وہ ان میں خود کوئی رائے قائم کر لے گی۔ چنانچہ ہمارے ان مجتہدین نے ان کے بارے میں بھی آراء قائم کی، اور اپنے اپنے ذوق کے لحاظ سے انہوں نے لوگوں کی رہنمائی کی کہ ہمارے خیال میں یہ جو دائرہ چھوڑا گیا ہے انسانی عقل کے لیے، اس میں یہ زیادہ بہتر بات ہے، یہ زیادہ اوفق بالکتاب و سنہ بات ہے، اس بات سے آپ دین کے زیادہ قریب کھڑے ہو کر اللہ کے منشا کو پورا کر سکتے ہیں۔ اس دائرے میں بھی انہوں نے کیا، حالانکہ یہ ایک بڑا نازک دائرہ ہے عبادات کا۔ اس کے بعد جہاں تک معاملات کا تعلق ہے، ان میں تو بے پناہ کام ہوا، یعنی بہت سی چیزیں ایسی تھیں کہ جن کے بارے میں انہوں نے اپنی اجتہادی آراء دی، اپنا نقطہ نظر بیان کیا، اور ظاہر ہے کہ جب اس طرح کے دائرے میں کوئی شخص اپنی اجتہادی آراء دیتا ہے تو بے شمار چیزیں ہیں کہ جن کو پیش نظر رکھ کر دیتا ہے۔ مثلا وہ اس بات کو ملحوظ رکھتا ہے کہ جو ہدایت مجھ کو شریعت کی صورت میں ملی ہے، میں یہ قانون جو ایک خاص دائرے میں بنا رہا ہوں اور اپنی عقل سے بنا رہا ہوں، کہیں اس شریعت کے مقاصد کے خلاف نہ ہو، اس کی روح کے خلاف نہ ہو، وہ جس جانب لے جانا چاہتی ہے اس سے ہٹ کر نہ ہو جائے، یعنی اس چیز کا وہ لحاظ کرتا ہے۔ اسی طریقے سے وہ یہ دیکھتا ہے کہ اگر یہ قانون ایسا ہے کہ جس کے بارے میں پہلے سے کوئی دستور سوسائٹی میں موجود ہے، جس کو ہماری قدیم اصطلاح میں معروف کہا جاتا ہے، تو کیا اسی پر قانون سازی کر لینا موضوع نہیں ہوگا؟ چنانچہ اسی پر قانون سازی کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے وہ بعض موقعوں پر یہ محسوس کرتا ہے کہ یہ جو قانون ہے اس میں مسلمانوں کی مصلحت کس چیز کا تقاضا کرتی ہے، تو ان مصلحتوں کو سامنے رکھ کر وہ کوئی قاعدہ بنا دیتا ہے، کوئی ضابطہ بنا دیتا ہے، کوئی قانون پیش کر دیتا ہے۔ اس زمانے کے حالات کیا تقاضا کرتے ہیں اس کو پیش نظر رکھ کر وہ بعض اوقات کوئی قانون سازی کرتا ہے۔ تو اجتہاد کے دائرے میں اس طرح کی ساری قانون سازی ہمارے پاس موجود ہے، یعنی ہمارے جو محققین ہوئے ہیں پہلی 3 صدیوں میں، بڑے جلیل القدر محققین ہوئے ہیں، انہوں نے ان تمام دائروں میں قانون سازی کی ہے۔ عبادات کے معاملے میں آپ کو بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو عام نظر آئیں گی، وہ نہ قرآن میں بیان ہوئی ہیں نہ سنت میں بیان ہوئی ہیں، لیکن اس دائرے میں چونکہ سوال پیدا ہوتا ہے تو انہوں نے اس میں قانون بنا دیا، ضابطہ بنا دیا اور رہنمائی کر دی۔ اسی طریقے سے معاملات کے بارے میں بہت رہنمائی کی انہوں نے، مال گزاری کے قوانین بنائے، مساحت عرض کے قوانین بنائے، جنگ و جدال کے قوانین بنائے، بین الاقوامی معاملات کرنے کے قوانین بنائے، اور اس معاملے میں بڑا جلیل القدر کام ہے جو ہماری تاریخ میں ہوا ہے۔ لیکن اس قدر جلیل القدر شخصیات کے ہاتھوں اور اس عظیم الشان طریقے سے ہونے والا یہ کام بہرحال انسانی کام ہے، یعنی جو کچھ اللہ کی شریعت ہے وہ تو اللہ کی دی ہوئی ہے، اللہ کے پیغمبروں کی وساطت سے ملی ہے، اور ظاہر ہے کہ جو اللہ کی دی ہوئی ہے تو وہ سمیع و علیم ہستی کی دی ہوئی ہے کہ جس کی نگاہ ماضی پر بھی ہے، حال پر بھی ہے، مستقبل پر بھی ہے، جس کی نگاہوں سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ چنانچہ جو کچھ اس نے دیا ہے وہ تو ابدی اہمیت کا حامل ہے۔ اس شریعت کو دیا اس لیے گیا ہے کہ انسانوں کی قیامت تک رہنمائی کی جائے۔ اس کو سمجھنے میں اختلاف ہو سکتا ہے اور اس میں دو رائیں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن وہ شریعت اپنی ابدی حیثیت رکھتی ہے اور قیامت تک مسلمانوں کے لیے یا اس کو ماننے والوں کے لیے واجب الاطاعت رہے گی۔ وہ ایک ایسی روشنی ہے کہ جس روشنی کی لو ہمیشہ اسی طریقے سے دنیا کے اندھیروں کو دور کرتی رہے گی، اس میں کسی ترمیم و تغیر کا کوئی امکان نہیں۔ وہ جیسے دی گئی ہے اس کو ویسے ہی دیکھنا، جیسے دی گئی ہے اس کو ویسے ہی پانا، جیسے دی گئی ہے اس کو ویسے ہی روبہ عمل کرنا اور اسی طریقے سے نافذ کرنا، یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اور یہ وہ چیز ہے کہ جس کے بارے میں ہم بڑے اطمینان کے ساتھ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ ہماری وہ شریعت ایسی روشن ہے، ایسی عمدہ ہے
ایسی عظیم الشان ہے، ایسی غیر معمولی ہے کہ ہم فخر کے ساتھ دنیا کے سامنے اس کو پیش کر سکتے ہیں۔ وہ انسان کے نشیب و فراز سے اور اس کی عقل کی ترکتازیوں سے بالاتر انسان کی رہنمائی کرتی ہے، اور دنیا میں اب کم و بیش 15 صدیوں گزر گئی ہیں، ان 14-15 صدیوں کے تغیرات کے مقابلے میں بھی وہ بالکل روشنی میں کھڑی ہے، اور آج بھی انسان کو اس کی غلطیوں پر متنبع کر سکتی ہے۔ اس کو لا ریب ابدیت حاصل ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ لیکن یہ جو دائرہ ہے جس میں اجتہادات کیے گئے ہیں اور جن اجتہادات سے ہماری فقہ وجود میں آتی ہے، اسی سے آپ فقہ اور شریعت کا فرق بھی سمجھ سکتے ہیں۔ یعنی شریعت تو وہ قانون ہے جو اللہ نے دیا ہے، اللہ کے پیغمبروں کی وساطت سے ملا ہے، اور فقہ وہ قانون ہے کہ جس قانون کو اس دائرے میں مرتب کیا جاتا ہے جس میں ہمارے پاس شریعت کی رہنمائی نہیں ہوتی۔ ہم اس میں عبادات میں بھی قانون سازی کرتے ہیں، معاملات میں بھی قانون سازی کرتے ہیں، سیاست، معیشت، معاشرت، جنگ جدال، ہر معاملے میں قوانین اور ضابطے بناتے ہیں۔ یہ جو ضابطے اور قوانین ہیں، جیسے کہ میں نے عرض کیا، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ بڑے غیر معمولی لوگوں نے بنائے ہیں۔ ان کی سیرت، ان کا کردار، ہر چیز بہت غیر معمولی تھی، ان کا علم، ان کا عمل، ہر چیز قابل رشک تھی، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ لیکن وہ بہرحال انسان تھے، اور انسان تھے تو اس لحاظ سے ظاہر ہے کہ کہیں کسی قرآن و سنت کے مدعا کو سمجھنے میں غلطی کر گئے ہیں، کسی جگہ پر اپنے زمانے کے معروف کے اسیر ہو گئے ہیں، کہیں اپنے تمدن کے کسی تقاضے کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے قانون سازی کیا اور اب تمدن تبدیل ہو گیا ہے، کسی معاملے میں انہوں نے اس زمانے کے احوال کو ملحوظ رکھا ہے اور اب حالات میں بہت تبدیلی آ گئی ہے، اور اسی طریقے سے کسی معاملے میں انہوں نے اپنے اس زمانے کے شاندار ماضی میں کوئی قانون سازی کی ہے جب ان کو دنیا میں برتری حاصل تھی اور دنیا میں ان کی حکومت قائم تھی، دنیا میں ان کی سلطنت کو ایک سپر پاور کی حیثیت حاصل تھی۔ ظاہر ہے کہ محکومی کے زمانے میں اور اس زمانے میں بہت سے ایسے مسئلے پیدا ہو گئے ہیں کہ جو ان کے سامنے اس نگاہ اس طریقے سے نہیں تھے۔ ان تمام معاملات میں یہ دروازہ قیامت تک کے لیے کھلا ہے کہ دلیل کے ساتھ ان کی رائے پر تنقید کی جائے، ان کی کسی رائے میں اگر تغیر و تبدل کرنا پیش نظر ہو تو وہ کر دیا جائے، اور یہ تنقید، یہ تغیر و تبدل ظاہر بات ہے کہ جس دائرے میں کیا جائے گا اسی دائرے کا علم چاہے گا۔ یعنی اگر معاملہ کتاب و سنت کے منشا کو متعین کرنے کا ہے تو اس میں ظاہر ہے کہ وہی کمپیٹنس چاہیے کہ جو اس سے پہلے میں قرآن مجید کی تفسیر شرح کے بارے میں بیان کر چکا۔ لیکن اگر وہ معاملہ زندگی کے احوال کا ہے تو اس میں یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آدمی عربی زبان کا بڑا محقق اور عالم ہو، عین ممکن ہے کہ ایک معیشت کو جاننے والا اس دائرے میں زیادہ بہتر رائے دے سکے، ممکن ہے کہ ایک سیاسی امور کو سمجھنے والا اس دائرے میں ایک عالم سے بہتر طریقے پر رہنمائی کر سکے، عین ممکن ہے کہ کوئی طب کا معاملہ ہے یا کوئی عمومی قانون کا معاملہ ہے تو اس میں ان معاملات میں مہارت رکھنے والا آدمی ہماری زیادہ رہنمائی کر سکے۔ اس وجہ سے اس پر کوئی شرائط عائد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی بات سامنے آئے گی دلائل کی روشنی میں دیکھ لی جائے گی، اور اس میں اطمینان رکھنا چاہیے کہ دلیل مضبوط ہوتی ہے تو بات زندہ رہتی ہے، اگر دلیل کمزور ہوتی ہے تو اپنی موت آپ پر جاتی ہے۔ تو جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ شریعت میں تحقیق کا دروازہ کھلا ہے، اس امت میں کبھی بند نہیں ہوا، اسی طریقے سے اس دائرے میں اجتہاد کا دروازہ بھی کھلا ہے۔ یعنی یہ اجتہاد جب بھی کوئی شخص ضرورت محسوس کرتا ہے وہ کرتا ہے۔ یہ میں صرف اتنا ہی عرض کر رہا کہ نظریاتی اعتبار سے کھلا ہے، نہیں، ہر دور میں یہ کام ہوتا رہا ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ بعض لوگوں نے یہ رائے قائم کی ہے، مذہبی لوگوں میں سے بعض لوگوں نے یہ رائے قائم کی کہ فلاں فلاں دائرے میں اب اجتہاد نہیں ہو سکتا، یا جو فقہ ترتیب دے دی گئی ہے اس پر نظر ثانی نہیں ہو سکتی۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس کو کوئی امت کے اجماع کی تائید حاصل ہو گئی ہو۔ جب کچھ لوگ یہ بات کہہ رہے تھے اسی زمانے میں کچھ اہل علم اجتہاد کر بھی رہے تھے، اپنی رائے دے بھی رہے تھے، اور محققانہ طریقے سے دوسروں کی رائے کی تقلید کر بھی رہے تھے۔ مثال کے طور پر میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ 7ویں 8ویں صدی میں ہمارے ایک بہت جلیل القدر عالم ہے امام ابن تیمیہ، تو انہوں نے اپنے زمانے میں ائمہ اربعہ کی متفق علیہ رائے، یعنی وہ آراء، ایک تو یہ نا کہ امام ابو حنیفہ کی رائے ہے یا امام مالک کی رائے ہے یا تنہا امام احمد بن حنبل کی رائے ہے، ائمہ اربعہ چاروں ائمہ کی متفق علیہ 31 آراء ایسی ہیں کہ جن سے مختلف اپنی رائے دی اور اپنا نقطہ نظر بیان کیا، اور ان میں سے بعض آراء ایسی ہیں کہ جو اس وقت عادی مسلم دنیا میں رائج ہو چکی۔ تو یہ میں نے صرف ایک مثال آپ سے عرض کی، ایسا ہی معاملہ ہماری امت میں ہمیشہ ہوتا رہا ہے، یعنی ایسے محققین پیدا ہوتے رہے ہیں، ایسے جلیل القدر اہل علم پیدا ہوتے رہے ہیں جو یہ کام کرتے رہے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ آج کے زمانے میں بھی مسلسل ہو رہا ہے، یعنی آج کے زمانے میں بھی بہت سے دائروں میں ہو رہا ہے، قرآن و سنت کی تعبیر کے معاملے میں بھی ہو رہا ہے اور اجتہادی امور کے معاملے میں بھی یہ سلسلہ اسی طریقے سے جاری ہے۔ مسلمانوں کو چونکہ اپنے اجتماعی نظام میں اب اس طرح کا شغف شریعت سے یا اجتہاد سے چونکہ نہیں رہا تو یہ خیال ہوتا ہے، عام آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یہ دروازہ بند ہو گیا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ جو لوگ علم کی دنیا سے تعلق رکھتے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ دروازہ کھلا بھی ہے اور اس میں محققین اپنا نقطہ نظر بیان بھی کر رہے ہیں، اپنی آراء پیش بھی کر رہے ہیں۔ اس باب میں جو آخری چیز ہے جس کو مجھے آپ کے سامنے بیان کر کے اس گفتگو کو ختم کرنا ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ اجتہاد ہوتا ہے یا کوئی تحقیق ہوتی ہے،
یعنی کوئی آدمی قرآن مجید کا منشا بتاتا ہے، کوئی آدمی کسی حدیث کا مدعا واضح کرتا ہے، یا جب وہ کسی اجتہادی معاملے میں کوئی رائے قائم کرتا ہے، تو یہ ظاہر بات ہے کہ اس نے ایک رائے قائم کی ہے، اس کو مملکت کا دستور، قانون، قاعدہ، ضابطہ کیسے بنایا جائے، یعنی اس کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا جائے۔ ایک پورا کا پورا اسٹیٹ ہے، ایک منظم معاشرہ ہے، ایک ریاست ہے، اس میں بے شمار لوگ رہتے ہیں، تو اس میں کیا طریقہ اختیار کیا جائے۔ میرے نزدیک اس معاملے میں بھی ہمارے یہاں اگرچہ بہت کیل و کال ہوئی ہے، لیکن یہ بڑا سادہ اصول ہے۔ سادہ اصول یہ ہے کہ دنیا میں ہمیشہ رائے قائم کرنے کا کام کسی نہ کسی میدان کے اندر اہلیت رکھنے والے، کمپیٹنس رکھنے والے لوگ کرتے ہیں۔ معیشت میں رائے قائم کرنے کے لیے ماہرین معیشت ہوتے ہیں، سیاسی امور میں رائے قائم کرنے کے لیے علم سیاست کے ماہرین ہوتے ہیں، اسی طرح جنگ و جدال کے بارے میں عسکری ماہرین آراء قائم کرتے ہیں۔ اس وقت بھی دنیا کے اندر، یعنی آپ شریعت سے الگ ہو جائیے، اس وقت بھی دنیا میں جہاں جہاں قانون سازی ہو رہی ہے تو مختلف علوم و فنون کے ماہرین تحقیق کرتے ہیں، اپنی آراء دیتے ہیں، وہ آراء چھپتی ہیں، لوگوں کے سامنے آتی ہیں، لوگ ان کو پڑھتے ہیں، ان پر غور و خوض ہوتا ہے۔ اس کے بعد اب فرد ان آراء کو کیسے اپناتا ہے، یعنی معیشت کے بارے میں مثال کے طور پر مجھے کسی محقق کی رائے اختیار کرنی ہے، تو کیا مجھے اس درجے کا محقق بننا پڑتا ہے؟ نہیں، میں مختلف اہل تحقیق کی آراء میں سے کسی رائے کا انتخاب کر لیتا ہوں اپنے لیے۔ بزنس ایڈمنسٹریشن کے بارے میں میرے سامنے مختلف آراء آتی ہیں، میں ایک کاروبار کر رہا ہوں مثال کے طور پر، تو میں ان میں سے کسی رائے کا انتخاب کرتا ہوں، تو اپنی علم اور اپنے عقل کے مطابق انتخاب کر لیتا ہوں۔ بین یہی معاملہ فقہی آراء کے بارے میں بھی اختیار کیا جاتا ہے، دین کی انٹرپریشن میں بھی اختیار کیا جاتا ہے۔ یعنی بہت سے لوگوں کو امام ابو حنیفہ کے بارے میں اعتماد محسوس ہوا، انہوں نے ان کے علم و عمل کو اس درجے میں سمجھا کہ انہوں نے یہ محسوس کیا کہ ان کی رائے بڑی مدلل ہے، انہوں نے اختیار کر لیا۔ اختیار کرنے والے کون تھے؟ وہی عام لوگ۔ کچھ لوگوں نے خیال کیا کہ امام مالک کی رائے میں زیادہ وزن ہے، انہوں نے اس کو اختیار کر لیا۔ کچھ لوگوں نے خیال کیا کہ امام ابو احمد بن حنبل کی رائے میں زیادہ وزن ہے، انہوں نے اس کو اختیار کر لیا۔ تو اسی طریقے سے اب بھی ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ کوئی آدمی اپنا کوئی معاملہ اس کو پیش آتا ہے، کسی صاحب علم کے پاس لے کر جاتا ہے، وہاں اس کو اس کی رائے معقول لگتی ہے، اس کو اختیار کر لیتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ رائے میں اختیار کر سکتا ہوں اور میں اس کو اپنا سکتا ہوں۔ اب وہ کیا کر رہا ہوتا ہے؟ وہ رائے خود تو نہیں قائم کر رہا ہوتا، لیکن تخییر اور انتخاب کر رہا ہوتا ہے۔ یعنی اس کے سامنے ایک حنفی رائے ہے، ایک مالکیہ کی رائے ہے، ایک احمد حنبل کی رائے ہے، اس نے اس میں سے انتخاب کر لیا۔ اس کے سامنے ایک اس مسجد کے عالم کی رائے ہے، ایک اس مدرسے کے محقق کی رائے ہے، اس نے ان میں سے ایک کا انتخاب کر لیا، اور انتخاب کرنے کے بعد وہ جس پر مطمئن ہو جاتا ہے اس کو اپنا لیتا ہے۔ تو یہ اصول بالکل سادہ اصول ہے کہ رائے قائم کرنے کا کام، تحقیق کرنے کا کام، اجتہاد کا کام ہمیشہ متعلقہ علوم کے ماہرین کرتے ہیں۔ دنیا بھر میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں جو قانون میں کام ہوتا ہے وہ بھی ایسا ہی ہوتا ہے، یعنی قانون سازی اگر آپ سیکولر قانون سازی بھی کر رہے ہیں تو ماہرین قانون رائے قائم کرتے ہیں، بتاتے ہیں آپ کو اس کا تجزیہ کر کے، لوگ اس کو اپنانا چاہتے ہیں تو اپنا لیتے ہیں اور انتخاب کرتے ہیں۔ بین ہی یہی معاملہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ ریاست کی سطح پر یہ کام کرتے ہیں۔ ریاست کیا ہے؟ وہ افراد کا مجموعہ ہے۔ یہ افراد اپنے نمائندے منتخب کر کے اگر ایک پارلیمنٹ میں بھیج چکے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قوم نے اپنی رائے دینے کے لیے اور اپنے فیصلے کرنے کے لیے کچھ لوگوں کا انتخاب کر لیا ہے۔ اب ان لوگوں کے سامنے اسی طریقے سے اگر کوئی قانون سازی دین کے معاملے میں کرنی ہے تو مختلف آراء آ جائیں گے، مختلف نقطۂ نظر آ جائیں گے، ماہرین قانون، ماہرین شریعت، ماہرین سیاسیات، ماہرین سماجیات، ماہرین عمرانیات، جس معاملے میں بھی کوئی قانون بن رہا ہے اپنا نقطہ نظر تحقیق کے ساتھ بیان کر دیں گے۔ یہ ایک رائے ہے، یہ دوسری رائے ہے، یہ تیسری ہے، یہ چوتھی ہے۔ ان میں سے پارلیمنٹ اکثریت کے ساتھ جس نقطہ نظر کا بھی انتخاب کر لیتی ہے وہی اسلامی ریاست کا قانون بن جائے۔ قانون بن جانے کے معنی کیا ہے؟ قانون بن جانے کے مطلب یہ ہے کہ وہ ایک نافذ العمل ضابطہ ہے، اس کی خلاف ورزی، اس سے سرکشی، اس کے مقابلے میں کھڑا ہونا یہ کسی کے لیے جائز نہیں رہا، اس سے اختلاف بالکل جائز۔ یعنی ایک آدمی علمی دلائل کے ساتھ اس کی غلطی واضح کر سکتا ہے۔ ایک قانون پارلیمنٹ میں بن گیا ہے، ایک انٹرپریٹیشن اختیار کر لی گئی ہے، قرآن و سنت کی انٹرپریٹیشن 2 ہوئی، 3 ہوئی، 4 ہوئی، اہل علم کی انٹرپریٹیشن سامنے آئی، پارلیمنٹ نے اکثریت سے ایک کو قبول کر لیا۔ 1 2 3 4 آراء کسی اجتہادی معاملے میں سامنے آئی، پارلیمنٹ نے ان میں سے اکثریت کے ساتھ کسی ایک رائے کو قبول کر لیا، یہ قانون بن جائے گی اور اسلامی شریعت کی روح سے بھی نافذ العمل قانون ہوگی جس کی خلاف ورزی کرنا کسی کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ البتہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ قانون غلط ہے تو میں اس قانون کی پابندی کروں گا، لیکن اس سے اپنا اختلاف بیان کروں گا، اس کے دلائل دوں گا، یہاں تک کہ پھر کسی وقت پارلیمنٹ کی اکثریت میرے نقطہ نظر کو اختیار کر لے۔ یہی حق اسلامی مملکت کے ہر شہری کو حاصل رہتا ہے، یعنی اختلاف کا حق قائم ہے، تنقید کا حق قائم ہے، اس نقطہ نظر کی غلطی واضح کرنے کا حق قائم ہے، عامت الناس کو اس غلطی پر متنبع کرنے کا حق قائم ہے،
اور اس کا حق قائم ہے کہ اکثریت کسی دوسرے نقطہ نظر کی قائل ہو جائے، لیکن نافذ العمل قانون وہی ہوگا۔ اس وجہ سے میرے نزدیک یہ بحث ایک بالکل بیمانی بحث ہے جو عام طور پر لوگ اٹھاتے ہیں کہ ہم اپنی مملکت میں کون سا اسلام نافذ کریں، کون سی فقہ نافذ کریں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ پارلیمنٹ کی اکثریت کی تائید جس چیز کو حاصل ہوگی اسے نافذ کر دیجئے اور لوگوں کو موقع دیجئے کہ وہ دوسرے نقطہ نظر کو دلائل کے ساتھ واضح کریں، یہاں تک کہ پارلیمنٹ اپنی رائے تبدیل کرنے کے لیے مجبور ہو جائے۔ اس پر البتہ ایک سوال لوگ اٹھاتے ہیں، اور وہ سوال یہ ہے کہ جی اس زمانے میں جو پارلیمنٹ وجود میں آتی ہے اس میں جس درجے کے لوگ ہوتے ہیں ان لوگوں کو آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ ان کا علم کیا ہوتا ہے، ان کا کردار کیا ہوتا ہے، ان کی سیرت کیا ہوتی ہے، ان کے حالات کیا ہوتے ہیں۔ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ معاملہ شریعتی میں کیوں زیر بحث آتا ہے؟ باقی جتنی قانون سازی ہو رہی ہے اس میں وہی سیرت ہوتی ہے، وہی کردار ہوتا ہے، وہی علم ہوتا ہے، اور وہ قوانین ملک کے اندر نافذ ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو اصل میں قانون کے بارے میں رائے قائم کرنے کا حق یہ تو پہلے سے علم کو حاصل ہے، علم استدلال کی بنیاد پر رائے قائم کرتا ہے، اس رائے کو قانونی شکل دینے کا کام پارلیمنٹ انجام دیتی ہے۔ تو جیسے مسلمان ہوں گے ویسے ہی ان کی پارلیمنٹ ہوگی، جیسی قوم ہوگی اسی سیرت و کردار کے لوگ آئیں گے۔ اور اگر فرد کی حیثیت سے آپ یہ نہیں کہتے کہ دیکھو تم کوئی رائے نہ اختیار کر لینا دین کے معاملے میں کیونکہ تم اچھے مسلمان نہیں ہو، تو بین ہی یہی بات پارلیمنٹ کو بھی نہیں کہنی چاہیے۔ وہ آراء قائم کرے گی، ان کی بنیاد پر قانون سازی کرے گی، اور اس کے بعد جیسے جیسے معاشرے میں تعلیم بہتر ہوگی، حالات بہتر ہوں گے، علم و عمل کے معاملے میں اس کی تعمیر کا کام کیا جائے گا، تو جس طرح فرد بدلے گا اسی طریقے سے پارلیمنٹ بھی بدلے گی، اور جیسے اس کی آراء میں بہتری آئے گی اسی طرح اس کی آراء میں بہتری آئے گی۔ اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہ شریعت کی روح سے صحیح ہے اور نہ علم و عقل کی روح سے صحیح ہے۔ یہ مختصر طریقے پہ اجتہاد کے موضوع پر میرے خیالات ہیں۔ عین ممکن ہے کہ کوئی بات اس میں آپ کو اجنبی محسوس ہوئی ہو، لیکن بہرحال میں جس نوعیت کا شخص ہوں اس کے بارے میں جو لوگ مجھے جانتے ہیں کہ میں جب کوئی رائے قائم کرتا ہوں تو دلائل کی بنیاد پر قائم کرتا ہوں، اس کو پیش کر دیتا ہوں، اور ہر وقت اس کے لیے تیار ہوتا ہوں کہ اس کی غلطی اگر واضح کی جائے تو اپنی رائے میں تبدیلی کر لوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولکم۔ مطلب اب اگر آپ میں سے کوئی دوست کوئی سوال کرنا چاہے تو وہ باری باری ذرا سوالات کریں۔ یہ بات تو سمجھ آئی کہ اجتہاد کے دروازے کھلے، اب صورتحال یہ ہے دوسری اس کے ساتھ ہی جو بات چل رہی ہے کہ سب سے بہتر جو نظام ہے وہ ہماری شریعت کی، ہمارے مذہب کے مطابق وہ نظام ہے جس میں مشاورت لوگوں کی، اور وہ اس کی جو ایک شکل ہے وہ ڈیموکریسی جو اس وقت رائج الوقت ہے پوری دنیا میں۔ اب یہاں دو بحثیں چلتی ہیں ہمارے ملک میں، ایک اسلامی نظام اور دوسرا یہ جمہوری نظام، یہ نہیں چاہیے۔ آپ کی ساری باتوں سے دلیلوں سے یہ بات سمجھ آئی کہ اجتہاد کے دروازے بھی کھلے ہیں اور بہترین نظام جو ہے وہ جمہوری نظام بھی ہے۔ اس کو اگر پروسیس چلتا رہے تو شاید اجتہاد کی شکل بھی بہتر سے بہتر نظر آئے، لیکن یہ مختلف اوقات میں جس میں لوگوں کی رائے شامل نہیں ہوتی، 2 سال 10 سال 15 سال 20 سال جتنی دیر بھی حکومت کرے، اس میں ایک طرف ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ان کی اطاعت ضروری کرنی ہے، دوسری طرف وہ اپنے دور میں اپنی مطلب کی جو اجتہاد ہے اس کو وہ اگر اسٹیٹ کے اوپر نافذ کریں گے تو اس میں ایک عام آدمی کا کیا کردار ہے؟ آپ کی مراد اگر جمہوری حکومتوں سے ہے تو ظاہر بات ہے کہ ایک باقاعدہ جمہوری نظام میں پارلیمنٹ کا کوئی فیصلہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جس کو ہم پسند نہ کرتے ہوں، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جس کو ہم آزادانہ فیصلہ ہی نہ سمجھتے ہوں، لیکن یہ پسند ناپسند اور یہ آزادانہ فیصلہ سمجھنے کا عمل دنیا میں جہاں بھی ہوا ہے وہاں تدریج سے ہوا ہے، گریجولی ہوا ہے، اور اس میں بہتری بھی ہمیشہ گریجولی آتی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ یک بیک کہ ایک نظام کا خاکہ کسی کمرے میں بیٹھ کے بنایا جائے، پھر اس کو کسی زندہ معاشرے پر نافذ کیا جائے اور وہ اپنی ساری برکات کے ساتھ ظہور پذیر ہو جائے۔ دنیا کے جن ملکوں میں بھی جمہوری حکومتیں قائم ہوئی ہیں ان میں انہی مراحل سے گزر کر، اسی پروسیس سے گزر کر ہوئی ہیں۔ یعنی میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جرمنی میں کیا سرپٹبل ہوتی تھی، میں آپ کو بتا سکتا ہوں انگلستان میں کیا صورتحال ہوتی تھی۔ یعنی مختلف ادوار سے گزرنے کے بعد جب آپ ایک پروسیس کو جاری دیتے ہیں تو وہ خود بخود اپنی اصلاح کرتا چلا جاتا ہے۔ تو میرے نزدیک یہ ہے کہ ہمارے ہاں بھی یہی ہونا چاہیے۔ رہ گئی بات ان لوگوں کی جو جمہوریت کی بساط لپیٹ کر آ جاتے ہیں، تو آپ کو میرا خیال یہ ہے کہ اس معاملے میں ہو سکتا ہے مجھ سے اختلاف ہو، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلامی شریعت کی روح سے مسلمانوں کے معاشرے میں کسی شخص کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بہت واضح طریقے پر کہہ دی ہے کہ امرہم شورا بینہم، مسلمانوں کا نظام ان کی رائے، ان کے مشورے کی بنیاد پر قائم ہوگا، ان کی رائے اور ان کے مشورے کی تائید سے قائم رہے گا۔
ان کی رائے اور ان کے مشورے کی تائید سے محروم ہونے کے بعد اپنی جائز حیثیت کھو دے گا۔ یہ بات قرآن مجید نے بھی واضح کر دی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی واضح کر دی ہے، اور خلفائے راشدین نے بھی واضح کر دی ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا جو خطبہ انہوں نے ایک خاص خلفشار کے موقع پر دیا ہے، اور جو امام بخاری نے کم و بیش پورا نقل کر دیا ہے، اس میں انہوں نے بڑے اعتماد کے ساتھ مسلمانوں کے ممبر پر بیٹھ کر مسجد نبی میں یہ کہا ہے کہ کوئی شخص کبھی مسلمانوں کے معاشرے میں ان کی حکومت کو غصب کرنے یا اس پر قبضہ کرنے کی جسارت نہ کرے، اس لیے کہ لا خلافت الا عن مشورۃ من المسلمین، یہ سیدنا عمر کے الفاظ ہیں۔ مسلمانوں کی حکومت اور مسلمانوں کی خلافت ان کی یعنی مسلمانوں کی رائے اور ان کی تائید کے بغیر کبھی قائم نہیں ہوتی، حاصل ہوتی۔ تو اس وجہ سے اس معاملے میں اسلام کا نقطہ نظر یہ ہے، باقی جو افتاد ہمارے اوپر پڑتی ہے بار بار وہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، اس میں سوائے استغفار کرنے کا اور کیا کیا جا سکتا ہے۔ علامہ صاحب، آج کے دور میں ہر گلی ہر محلے میں کوئی نہ کوئی مجتہد بیٹھا ہو، اس دور میں اجتہاد کو مرکزی حیثیت کس طرح دی جا سکتی ہے؟ میں نے اس کا جواب آپ کو دیا ہے کہ ایک تو ہیں عام لوگ جس طرح پہلے مجتہدین کی آراء کو سن کر ان میں انتخاب کرتے رہے ہیں، ان کے علم اور عمل پر اعتماد کی بنیاد پہ ایسے ہی کریں گے۔ یعنی امام ابو حنیفہ کے اجتہاد پر لاکھوں کروڑوں لوگ اگر جمع ہوئے، یا امام احمد بن حنبل کے اجتہاد پر جمع ہوئے، یا امام مالک کے اجتہاد پر جمع ہوئے، تو اس کے لیے کوئی ادارہ نہیں بنانا پڑا، افراد خود فیصلہ کرتے ہیں، اور اس میں بہت سے تمدنی سیاسی عوامل بھی اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک آزاد اور زندہ معاشرے میں ایسے ہی ہوتا ہے۔ رہ گیا اسٹیٹ کی سطح پر، تو میں نے اس کا جواب دے دیا کہ پارلیمنٹ کی اکثریت کی رائے نافذ ہو جائے گی۔ نافذ ہو جانے کے بعد اب اس میں آپ تبدیلی کرنا چاہتے ہیں، آپ کے نزدیک غلط ہے وہ رائے، تو دلیل دیجیے اور لوگوں کو اس کا قائل کیجیے اور اپنی بات بیان کرتے رہیے۔ وقت کے ساتھ اگر لوگ مان لیں گے آپ کی رائے تو وہ قانون بن جائے۔ تو یہ دونوں عمل جو ہیں یہ مسلمانوں کے اندر ہمیشہ جاری رہے ہیں، انہی کو جاری کرنے سے ہمارا معاشرہ ایک زندہ اور بیدار معاشرہ بن سکتا ہے۔ اگر ہم کسی خاص نوعیت کی چیز کو ان پر ٹھوسنے کی کوشش کریں گے یا ان کے اندر جمہوری عمل کو پامال کرنے کی کوشش کریں گے، تو ہو سکتا ہے کہ ہم کسی اچھی بات کا خواب دیکھ رہے ہوں، عمل کی دنیا میں کوئی اچھی بات وجود میں نہیں آئے گی۔ یہ بے شک جو آپ بتا رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کوئی بھی قانون پاس کر سکتی ہے، کسی کی رائے کے خلاف کر سکتی ہے، کچھ آراء کو چوز کر کے وہ کر سکتی ہے، اس کے معاملے میں ہے کہ جو لوگ اس رائے کو نہیں مانتے، نافذ العمل تو وہ ہو جائے گی۔ اگر اس کو وہ نہیں مانتے، اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں، تو کیا خلاف ورزی کر سکتے ہیں؟ اگر کرتے ہیں تو کیا دینی اعتبار سے کوئی ان پہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، تو وہ گناہ گار کہلائیں گے یا کیا ہوگا؟ میں نے اس کا بڑا واضح جواب اپنی گفتگو میں دیا ہے کہ خلاف ورزی کسی شخص کے لیے دینی لحاظ سے جائز نہیں ہے، خلاف ورزی جائز نہیں ہے، اختلاف جائز ہے بلکہ بعض حالات میں واجب ہے۔ اختلاف اور خلاف ورزی دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ خلاف ورزی کا مطلب یہ ہے کہ میں اس قانون کو اپنے اوپر نافذ نہیں ہونے دے رہا، اس طرح انارکی اور بغاوت کا ارتکاب کر رہا ہوں۔ اس کی نہ دین میں گنجائش ہے نہ عقل میں گنجائش ہے۔ آپ کو اگر ایک قانون بنا دیا گیا ہے تو ایک سوسائٹی میں انارکی اور اختلال پیدا نہیں کرنا چاہیے، آپ اس قانون کو دنیا میں نافذ ہونے دیجیے۔ اختلاف کا حق آپ کو حاصل ہے، اور اختلاف کا حق بھی اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، اور خلاف ورزی سے روکا بھی اللہ تعالیٰ نے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بات قرآن مجید میں کہہ دی ہے کہ مسلمانوں کو اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اللہ کے پیغمبر کی اطاعت کرنی ہے، اور جو ان کا نظام قانون ہے، ضابطہ ہے جس کے تحت ان کے حکمران بنے ہوئے ہیں، اس کی ان کو اطاعت کرنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حد تک فرما دیا کہ جس آدمی نے قانون اور ضابطے کی خلاف ورزی کی، اس نے میری خلاف ورزی کی، اور جس نے میری خلاف ورزی کی اس نے اللہ کی خلاف ورزی کی۔ اس لیے میرے نزدیک جب آپ سرخ بتی پر اپنی گاڑی روکتے ہیں تو ایک مسلمان کی حیثیت سے صرف ملکی قانون کی پابندی نہیں کر رہے ہوتے، اللہ اور اللہ کے رسول کے قانون کی پابندی کر رہے ہوتے ہیں۔ اور جب آپ اس کو کراس کرتے ہیں تو آپ صرف ملکی قانون کو ختم نہیں کر رہے ہوتے بلکہ اللہ اور اللہ کے پیغمبر کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں۔ البتہ آپ کو اس قانون سے اختلاف ہے تو بسم اللہ اس سے اختلاف کا اظہار کیجیے۔ خلاف ورزی تو اصل میں لا قانونیت، اور لا قانونیت کی اجازت نہ عقل دیتی ہے، نہ دنیا کا علم دیتا ہے، اور نہ ہماری شریعت دیتی ہے۔ جاوید صاحب، آج کل کچھ مقامات پر اسلامی نظام خلافت کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، اس کے حوالے سے میں تھوڑی سی کچھ رہنمائی میں آپ سے چاہوں گا۔ یہ جو بینر ہیں میں نے بھی پڑھے ہیں، بلکہ بینر کیا، اس سے پہلے بہت سے ہمارے مذہبی رہنما بھی خلافت کا مطالبہ کرتے رہتے ہیں۔
لیکن سچی بات یہ ہے کہ آج تک میری سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ اس سے مراد کیا ہے. یعنی خلافت کی ہمارے ہاں ایک تاریخ ہے. ایک تو خلافت راشدہ ہے, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام کو جو حکومت حاصل ہوئی اور انہوں نے جس طریقے سے وہ حکومت چلائی, اس کا اگر آپ مطالعہ کریں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک آئیڈیل طرز عمل ہے, ایک مثالی حکومت ہے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن پھر خلافت نے پھر خلافت راشدہ کہی. یعنی اگر یہ بات کہی جائے کہ ہم خلافت راشدہ کی فضا چاہتے ہیں یا خلافت راشدہ کے طور طریقے چاہتے ہیں, تو خلافت راشدہ اصل میں کسی نظام کا نام نہیں ہے, بلکہ اس اخلاقی طرز عمل کا نام ہے جو خلفائے راشدین نے اختیار کیا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہاں مثال کے طور پر جیلوں کا کوئی بڑا منظم نظام بنا دیا گیا تھا یا ٹریفک کے کوئی بڑے اعلیٰ قواعد بنا دیے گئے تھے. اصل بات یہ تھی کہ جو لوگ حکومت چلا رہے تھے اور جس اخلاقی طریقے سے چلا رہے تھے اس کی کوئی نظیر آسمان کے نیچے نہیں ملی. یعنی وہ ایک اخلاقی برتری کا آخری کمال تھا. معلوم ہوتا تھا کہ انسان نے اجتماعی زندگی کے بارے میں جو اخلاقی آئیڈیل بنائے ہیں وہ زمین پر مجسم ہو گئے, یہ چیز تھی. تو پھر خلافت راشدہ کہنا چاہیے. اگر اس سے مراد بعد کے ادوار کی حکومت ہے تو وہ ملوکیت ہے. عباسیوں کی خلافت, بنو امیہ کی خلافت, عثمانیوں کی خلافت, اسی طرح بنو امیہ کی اندلس میں خلافت, اسی طرح فاطمیوں کی خلافت, تو وہ تو ظاہر ہے کہ بالکل موروثی حکومتیں ہیں. تو کیا یہ بینر لگانے والے موروثی حکومتوں کے احیاء کا مطالبہ کر رہے ہیں؟ تو موروثی حکومتیں پھر کس کو؟ یعنی موروثی حکومت تو ظاہر ہے کہ یا کسی آسمانی استحقاق کے تحت قائم ہوتی ہے, اور یا پھر یہ ہے کہ کوئی آدمی کسی ملک کو فتح کر لے تب قائم ہو سکتی ہے, اس کے بغیر تو قائم نہیں ہو سکتی. اور یہاں یہ کہ کوئی قوم کسی وقت فیصلہ کر لے کہ مجھے دوسروں کا جوا اپنی گردن میں ڈالنا ہے, وہ بادشاہ بنا سکتی ہے. تو کیا مراد ہے اس سے؟ یعنی یہ بات ابھی تک واضح نہیں ہو سکی. تو میرے نزدیک یہ ایک مبہم اصطلاح ہے جس کا کوئی مفہوم, کوئی مدعا نہیں ہے, اور مدعا بیان کرنے والے واضح بھی نہیں کرتے کیا چیز ہے. سیدھی بات کہنی چاہیے کہ ہم اس دنیا میں جو شریعت ہمارے پیغمبر نے دی ہے اور جو انبیاء علیہم السلام نے ہم کو ہدایت دی ہے, اس کو اپنی سیاست میں بھی روبہ عمل دیکھنا چاہتے ہیں, اپنی معیشت میں بھی روبہ عمل دیکھنا چاہتے ہیں, اپنی معاشرت میں بھی روبہ عمل دیکھنا چاہتے ہیں. یہ ہونا چاہیے. اس کی روح سے آپ جو نظام بنائیں گے وہ نظام آج کے حالات کے لحاظ سے بنے گا, اور ممکن ہے کہ ایک ملک میں ایک طرح کا بنے, دوسرے ملک میں دوسرے طرح کا بنے, کیونکہ اس میں بنیادی باتیں ہیں جو آپ کو بتائیں. مثلا سیاست کے معاملے میں یہ بات تو بتا دی گئی ہے کہ مسلمانوں کا نظام ان کے باہمی مشورے پر مبنی ہوگا, ان کی رائے پر مبنی ہوگا. لیکن یہ کہ وہ رائے کیسے لی جائے گی, ان کے نمائندے کیسے منتخب کیے جائیں گے, اس میں مختلف نزاعات کا فیصلہ کرنے کے لیے کیا ادارے بنائے جائیں گے, کیا ایک ہی جگہ پر تمام ادارے مجتمع ہوں گے, یا موجودہ زمانے میں جیسے پارلیمنٹ الگ ہو گئی ہے, عدلیہ الگ ہو گئی ہے, پریزیڈنٹ کا منصب الگ ہو گیا ہے, وزیر اعظم کے ایگزیکٹو پاورز الگ ہو گئی ہیں, کیا ایسا کیا جائے گا؟ ظاہر ہے کہ اسلام نے اس معاملے کو عقل و رائے پر چھوڑ دیا ہے, اجتہاد پر چھوڑ دیا, دوسرے لفظوں میں کہیے. تو یہ ہم اپنے زمانے کے لحاظ سے کریں گے, اپنے حالات کے لحاظ سے کریں گے. ممکن ہے مراکش میں کچھ اور کریں, ممکن ہے سعودی عرب میں کچھ اور کریں, ممکن ہے پاکستان میں کچھ اور کریں. تو مراد کیا ہے اس سے؟ یعنی میرے نزدیک سیدھی سادی بات یہ ہے کہ اصطلاحات کے اس گورکھ دھندے میں الجھنے کی بجائے صاف طریقے سے کہنا چاہیے کہ شریعت ہماری ابدی ہے, اجتہاد کا دروازہ کھلا ہے, ہم اس شریعت کو سامنے رکھیں گے, اس میں جو بات فرد کے اپنانے کی ہے وہ اپنائے گا, جو بات اجتماعی طور پر اپنانے کی ہے وہ اجتماع اپنائے گا. باقی معاملات میں ہم حالات کے لحاظ سے فیصلہ کر لیں گے, ہمیں کون سا نظام اختیار کرنا ہے اور کون سا نظام اختیار نہیں کرنا ہے. میرے نزدیک اس وقت دنیا میں جو نظام آزمائے جا چکے ہیں, ملوکیت دنیا میں آزمائی جا چکی ہے, صدیوں قائم رہی ہے, آمریت کے نمونے بھی دیکھے جا چکے ہیں, پاپائیت کے نمونے پہلے بھی موجود رہے ہیں, اس وقت بھی دنیا میں پاپائیت چند ملکوں میں قائم ہے. تو اس طرح کے جتنے نظام ہیں وہ ہم دیکھ چکے ہیں, اس میں بہترین نظام اب تک جمہوریت ہے. بہترین کا مطلب یہ نہیں کہ ابدی طور پر بہترین ہے, یعنی اس وقت تک جتنے نظام ہیں ان میں بہترین ہے. اور چونکہ یہ اسلام کی روح کے مطابق ہے, اسلام بھی یہی چاہتا ہے, اس میں اس کا مطلب یہ نہیں کہ خامی کوئی نہیں ہے, اس کی روح کے مطابق ہے, اس لیے اس کو اختیار کر کے اس کی بہتری کی جدوجہد کرنی چاہیے, یہاں تک کہ ہم اس کی خامی اور نقائص کو زیادہ سے زیادہ, اور میں زیادہ سے زیادہ کہہ رہا ہوں اس لیے کہ انسانی عمل میں کبھی خامیاں آخری درجے میں دور نہیں ہوتی, زیادہ سے زیادہ دور کر سکتے. پارلیمنٹ تک کے ممبر جو ہیں یہ مجتہد کی کوالٹیز پہ پوری اترتے ہیں اور رائے ہیں کہ یہ اتحاد کر سکیں. تشریف رکھیے. میں نے یہ کہا ہی نہیں کہ پارلیمنٹ اجتہاد کرتی ہے, میں نے یہ کہا اجتہاد ہمیشہ اہل علم کرتے ہیں, پارلیمنٹ اجتہاد کو اختیار کرتی ہے. اس سے اگلا سوال یہ ہے کہ کیا طریقہ اپنایا ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ کوئی تو مجتہد کیا ہے. نہیں, میں پھر اپنی بات دہرا رہا ہوں, میری بات ہی آپ کی بات سے مختلف ہے. میرے نزدیک کوئی پارلیمنٹ بھی اجتہاد نہیں کرتی. اس وقت بھی جو قانون بن رہے ہیں ان میں بھی ماہرین قانونی مسودات بناتے ہیں, پارلیمنٹ نہیں بنا رہی ہوتی, پارلیمنٹ ان کی منظوری دیتی ہے.
یہی معاملہ فرد کی حیثیت سے ہوتا ہے. یعنی میں آپ اجتہاد نہیں کرتے, اجتہاد کوئی صاحب علم کرتا ہے اور ہم اپنی انفرادی زندگی میں اس کو اختیار کرتے ہیں. اختیار کرنے کا اختیار مجھ کو حاصل ہے, اختیار کرنے کا اختیار پارلیمنٹ کو بھی حاصل ہے. تو اس لیے کوئی یہ بحث ہی میرے نزدیک غلط ہے کہ پارلیمنٹ اجتہاد کرے گی. پارلیمنٹ ہوئے اجتہادات میں سے کسی اجتہاد کو قانون بنائے گی, قانون اور ضابطے کی شکل دے گی, اور یہ کام پارلیمنٹ ہی کو کرنا چاہیے. اس کے لیے کوئی مجتہدین کی شرائط نہیں ہونی چاہیے. اہل علم کے پاس مسودات جائیں گے, وہ اپنی آراء دیں گے, قانون کا مسودہ بنائیں گے, وہ پیش ہوگا, پارلیمنٹ اس میں 1 2 3 4 مسودات میں کسی کو قبول کر لیں گے. اب بھی ایسے ہی کرتی ہے. یعنی ایسا نہیں ہوتا. دنیوی قانون میں بھی ساری پارلیمنٹ, مثلا اس وقت آپ یہ مانتے ہیں نا کہ ہماری پارلیمنٹ ایک قانون ساز ادارہ ہے. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ جب غلام اسحاق خان صاحب نے پارلیمنٹ توڑی تو انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ اپنا قانون سازی کا فریضہ نہیں انجام دے رہی تھی. یعنی یہ ان ایلیگیشن میں سے ایک الزام تھا پارلیمنٹ کے بارے میں, ایک جرم بیان کیا تھا انہوں نے. تو اس کا مطلب ہے پارلیمنٹ قانون سازی ادارہ ہے. اس وقت پارلیمنٹ قانون سازی کیسے کرتی ہے؟ کیا سارے کے سارے لائر منتخب کیے گئے ہیں؟ کیا سارے کے سارے ججز منتخب کیے گئے ہیں؟ ایسا نہیں ہوتا. یعنی ماہرین قانون بناتے ہیں, قانون کے بارے میں رہنمائی دیتے ہیں. وہ کامن لا پر مبنی قانون بنا رہے ہوں, وہ کسی اور چیز پر مبنی بنا رہے ہوں, پارلیمنٹ ان کو منظور کر کے نافذ العمل قانون بناتی ہے. تو میرے نزدیک ہماری پارلیمنٹ اس کی پوری طرح اہل ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں خامیاں نہیں ہیں. خامیاں اس پارلیمنٹ کو کام کرنے دیجئے تب دور ہوں گی. جس طرح ہمارے یہاں بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ اردو زبان اصل میں بے شمار علوم و فنون کو ابھی ادا نہیں کر سکتی, یہ اس قابل ہو جائے تو پھر اس کو ہم سرکاری زبان بنائیں گے. بھئی قابل ہو کیسے جائے گی؟ یعنی زبان تو استعمال کی چیز ہے, آپ اس کو کام کرنے کا موقع دیں گے تو ضرورت پڑے گی تو ایجادات ہوں گی تو زبان کی تکمیل ہوگی. تو یہی معاملہ پارلیمنٹ کا ہے. یعنی پارلیمنٹ جو اس کو کام کرنے دیجئے, اس کو قانون سازی کرنے دیجئے, آپ دیکھیں گے اس کا معیار بہتر ہوتا چلا جائے گا. دنیا بھر میں ایسے ہی ہوا ہے. یعنی اس وقت برطانیہ کی جو پارلیمنٹ ہے, یا امریکہ کی سینٹ یا کانگریس ہے, یا دنیا کے دوسرے ممالک کی پارلیمنٹس ہیں, وہ بڑے نازک معاملات میں قانون سازی کرتی ہیں. ایسا کبھی کسی نے نہیں کہا کہ اس ساری کی ساری پارلیمنٹ میں سارے ماہرین قانون ہونے چاہیے, اس لیے کہ یہ بات ہی ٹھیک نہیں ہے. اسی طرح سے اس طرح مسلمانوں کی پارلیمنٹ کے لیے بھی یہ کوئی شرط نہیں ہے کہ وہ مجتہدین پر مبنی ہونی چاہیے. مجتہدین کبھی پارلیمنٹوں کے ممبر نہیں ہوتے. عام طور پہ وہ اپنی علم کی دنیا میں رہتے ہیں, اپنا کام کرتے ہیں, اپنے دلائل کے ساتھ اپنی بات کہتے ہیں. پارلیمنٹوں کو اسے قبول کرنا ہوتا ہے. فرد بھی ایسے ہی کرتا ہے, پارلیمنٹ بھی ایسے ہی کرتی ہے. چھوٹی سی بات ہے, آج پاکستان میں اتنی جاتی تنظیمیں ہیں, وہ خود ہی فیصلہ کر رہی ہیں کہ جہاد فرض ہو گئے, خود ہی ٹیوٹر کرتی ہیں اور خود ہی یہ فیصلہ لیتی ہیں کہ یہ آدمی شہید ہو گئے, حالانکہ یہ اسٹیٹ کے معاملے میں انٹرفیئرنس نہیں ہے. میں آپ کی رائے سے 100% اتفاق کرتا ہوں, اور پچھلے 15 سال سے مسلسل اپنا یہ نقطہ نظر بیان کر رہا ہوں کہ جہاد اور قتال کا حق صرف مسلمانوں کی اسٹیٹ کو حاصل ہے, اور اس کا فیصلہ بھی اسی کو کرنا ہوتا ہے. اسٹیٹ اور منظم اسٹیٹ کے بغیر جہاد ہمیشہ فساد بن جاتا ہے. اس میں پہلے مرحلے میں جہاد ہوتا ہے اور دوسرے مرحلے میں طالبان ہوتے ہیں. جی اقبال نے میری ڈسٹرکشن میں بنیادی اور عالمی سلوک کی بحث کی, اور اس کا تعلق جو ہے اتحاد کے ساتھ, اور وہ کہتے ہیں کہ سلسلے میں آیات محکمات اور آیات متشابہات کی تفریق ہے, اس کی ڈیٹیل بھی اس کا بیان کرنے کی کوشش, اس کے بارے میں آپ. اقبال کا جو چوتھا خطبہ ہے اجتہاد کے موضوع پر ریکنسٹرکشن ریلیجیس تھاٹ ان اسلام میں, وہ اصولی رہنمائی کے لحاظ سے ایک بہترین چیز ہے. یعنی اس کی خوبی یہ ہے کہ انہوں نے اس میں ان مسائل کی نشاندہی کی ہے جو مسائل آنے والے مسلمان معاشرے کو پیش آ سکتے ہیں, ایک منظم معاشرے کو. پھر ان مسائل کی نشاندہی کی ہے جو ہماری پرانی فقہ کی بنیاد پر پیدا ہوئے ہیں, تو اس لحاظ سے وہ بڑی قیمتی چیز ہے. اس کے بعد انہوں نے ان مسائل کی نشاندہی کرنے کے بعد کچھ آراء دی ہیں اپنی. ان آراء میں سے 80% آراء قابل قبول نہیں ہے, ان پہ تنقید ہو سکتی اور بتایا جا سکتا ہے کہ ان میں کیا غلطی ہے. لیکن میرے نزدیک یہ کنٹریبیوشن معمولی نہیں ہے کہ ایک آدمی مسئلے کو اٹھاتا ہے اور مسئلے کو اٹھانے کے بعد یہ بتاتا ہے آپ کو کہ مسئلہ یہاں پایا جاتا ہے. ہماری بدقسمتی تو یہ ہے کہ جن مسائل کو انہوں نے متعین کر دیا تھا, بالکل متعین کر دیا تھا کہ یہ مسئلے ہیں, ہم نے پچھلے 50 سال میں کبھی ان کو بھی اٹھا کر نہیں دیکھا کہ وہ کیا ہے, وہ وہیں کے وہیں پڑے ہوئے. تو آیات محکمات اور متشابہات کی جو بحث انہوں نے کی ہے, اس سے میں ان کی علمی جلالت کا پورا احترام ملحوظ رکھتے ہوئے اختلاف کرتا ہوں. میرے نزدیک وہ بات ٹھیک نہیں ہے. آیات محکمات اور آیات متشابہات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن کی کچھ آیتیں واضح ہیں اور کچھ آیتیں مبہم ہیں, جیسے کہ ان کی بحث سے معلوم ہوتا ہے. قرآن مجید میں ایک وہ آیات ہیں یا وہ مقامات ہیں جن میں ہماری اس دنیا کے معاملے میں گفتگو کی گئی ہے,
اور ایک وہ آیات ہیں جن میں قیامت کے احوال بیان کیے گئے ہیں یا اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی بات بیان کی گئی ہے، ان میں تشبیہ کا اسلوب اختیار کیا جاتا ہے. اس کا مطلب مبہم ہونا نہیں ہوتا، بلکہ ان معاملات کو چونکہ ہم اپنی زبان میں بیان نہیں کر سکتے، ہماری زبان جو ہے وہ یا تو کانسیپٹ وجود میں آئے گا تب بولے گی، یا کوئی چیز وجود میں آئے گی تب نام رکھے گی اس کا. تو یہ اس زبان کی دقت ہے جس کی وجہ سے آپ کو تشبیہ کا طریقہ اختیار کرنا. مثلا یہ آپ بجلی کے کمکمے جل رہے ہیں، ان میں سے ہر ایک کا نام ہم کو معلوم ہے، یہ ٹیوب جل رہی ہے، یہ بلب جل رہا ہے، یہ جل رہا ہے. آج سے 200-300 سال پہلے اگر کوئی آدمی بیان کرتا تو یہ کہتا کہ ایسے دیے جلیں گے جن میں تیل نہیں ڈالنا پڑے گا، یہی کہتا نا. تو یہ تشبیہ کا اسلوب ہے. تو قرآن مجید کی متشابہ آیات کا مطلب یہ ہے، نہ کہ مبہم آیات. معاذ اللہ، قرآن کی کوئی چیز مبہم نہیں ہے، نہایت واضح، نہایت مبین عربی میں. جو بنیادی اسکولوں ثانوی اسکولوں کی اسلامی بنیادی اسکولوں اور ثانوی اسکولوں سے نکالتے، میرے نزدیک اس کی صحیح تعبیر وہ ہے جو میں نے اپنے خیال کے مطابق آپ کے سامنے پیش کر دی، کہ ایک شریعت ہے جو ابدی ہے، جس میں کوئی ترمیم، کوئی تغیر کرنے کا کسی کو قیامت تک حق نہیں ہے. اور ایک وہ معاملات ہیں کہ جن میں شریعت خاموش ہے، ان میں اجتہاد کے اصول کام کرتے ہیں. اور وہ میں نے بتا دیا کہ مصلحت کی بنیاد پر بھی اجتہاد ہوتا ہے، مسلمانوں کی کسی بہتری کی بنیاد پر بھی اجتہاد ہوتا ہے، معروف اور دستور کی بنیاد پر بھی اجتہاد ہوتا ہے، بین الاقوامی اور تمدنی حالات میں تبدیلی کی بنیاد پر بھی اجتہاد ہوتا ہے. مختلف امور کی بنیاد پر ہم یہ کام کرتے رہتے ہیں، لیکن کرتے اس دائرے میں ہیں جس میں شریعت خاموش ہے. ویسے جو پارلیمنٹ آپ نے کہا کہ اکثریت کی رائے پہ وہ اجتہاد کرے گی یا قانون نافذ کر دے گی، اجتہاد کو قانونی شکل دے گی. قانونی شکل دے دے گی. اگر پارلیمنٹ یا اس کے ممبران جو قانون کے دین کے دائرے میں کوئی اجتہاد کر دیتے ہیں اور قانون کو اس کو رائے کو نافذ بھی کر دیتے ہیں، نافذ العمل بھی ہو جاتی ہے، تو وہ رائے جو ہے اس سے اختلاف کے ساتھ ساتھ کیا اس کی خلاف ورزی ہو سکتی ہے؟ اور دین کے دائرے میں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں کیا پارلیمنٹ نے؟ اس کی بھی خلاف ورزی نہیں ہو سکتی، اس سے اختلاف کیا جائے گا. اس کی مثالیں خود ہماری قدیم تاریخ میں نہایت روشن موجود ہیں. مثلا میں آپ سے عرض کرتا ہوں، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے، جیسے کہ بیان کیا جاتا ہے، میراث کے معاملے میں ایک اجتہاد کیا اور اس اجتہاد کو نافذ کر دیا. اس اجتہاد سے امت مسلمہ کے اس وقت کے ایک جلیل القدر اسکالر حضرت عبداللہ بن عباس کو جو خود صحابی ہیں، شدید اختلاف تھا. اختلاف کا حال یہ ہے کہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے ایک شاگرد سے کہا کہ عمر ہوتے تو میں انہیں کہتا کہ میرے ساتھ مباہلہ کر لیں، رائے غلط ہے ان کی. اس درجے کا اختلاف تھا. اس کے باوجود وہ رائے نافذ رہی، انہوں نے کبھی اس کی خلاف ورزی نہیں کی، اپنا نقطہ نظر بیان کر دیا اور اپنے نقطہ نظر کے دلائل دے دیے. تو دینی معاملات میں بھی جو رائے قائم کی جاتی ہے اس میں اختلاف ہو سکتا ہے. سواد عراق کی زمینوں کے بارے میں سورہ حشر کی آیات کا مدعا حضرت عمر نے ایک طریقے سے سمجھا، پارلیمنٹ نے اس سے اتفاق کیا. اس کے مطابق آپ سمجھیں کہ موجودہ زمانے کی سلطنتوں پر پھیلی ہوئی زمینوں کے بارے میں ایک فیصلہ کر دیا گیا، اور یہ فیصلہ کم و بیش 9 صدیوں تک نافذ رہا. حضرت عمر کا فیصلہ اس زمانے میں بھی اس سے لوگوں کو اختلاف تھا اور انہوں نے اپنا اختلاف بیان کیا اور وہ بعد میں بھی بیان کرتے رہے. طلاق ثلاثہ کے مسئلے میں حضرت عمر نے ایک قانون نافذ کر دیا اور یہ کہا کہ اس قانون کے مطابق جو آدمی ایک وقت میں 3 طلاق دے گا میں اس کا کوئی عذر قبول نہیں کروں گا، امزئی نہ ہو، میں اس کو نافذ کر دوں گا. ان کی نافذ کردہ یہ جو قانون ہے، اس سے اس زمانے میں لوگوں نے اختلاف کیا، اس کے بعد لوگوں نے اختلاف کیا، یہاں تک کہ امام ابن تیمیہ نے اس کے اوپر شدید تنقید کی اور وہ تنقید اب بھی ہمارے پاس موجود ہے. تو اصل میں یہ کوئی مسئلہ نہیں. خلفائے راشدین کے کیے ہوئے فیصلے دینی اعتبار سے اگر مارز بحث میں آ سکتے ہیں تو پھر اور کس کو کوئی تقدس حاصل ہے. لیکن خلاف ورزی مسلمانوں نے کبھی نہیں کی، خلاف ورزی نہیں کی جائے گی. خلاف ورزی تو انارکی ہے، خلاف ورزی کا مطلب بغاوت ہے، یہ سوسائٹی کو درم برم کرنا ہے، اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا. میں اس کی مثال دیتا ہوں، جیسے آئلی قانون ہے. آئلی قانون جو ہے یہ ہمارے ہاں ایوب خان صاحب نے نافذ کیا. آئلی قانون کی کچھ شکیں ایسی تھیں جن کے بارے میں ہمارے بہت سے علماء کو شدید اختلاف رہا اور اس اختلاف کا اظہار ہوتا رہا، لیکن قانون کے تحت عدالتیں قائم رہیں. کسی آدمی نے جھنڈا اٹھا کر یہ اعلان نہیں کیا کہ میں سب کے نکاح توڑنے کے لیے کھڑا ہو گیا. یعنی اختلاف تو موجود رہا، اختلاف بیان بھی ہوتا رہا، یہاں تک کہ اب ہماری وفاقی شرعی عدالت نے اس میں سے کچھ شکوں کو کالعدم قرار دیا ہے یا اس میں کچھ ترمیم سجیسٹ کی ہے. ایک لمبے عرصے تک وہی آئلی قانون نافذ رہا، یہاں تک نافذ رہا کہ ضیاء الحق صاحب نے جب فیڈرل شریعت کورٹ بنائی تو اس میں انہوں نے کہا کہ 3 معاملات پر یہ کورٹ بھی غور نہیں کر سکتی، فسکل لاز پر نہیں کر سکتی، کانسٹیٹیوشنل لاز پر نہیں کر سکتی اور آئلی قانون پر، فیملی لا پر نہیں کر سکتی. تو اس سب کچھ کے باوجود بہرحال انارکی نہیں ہوئی. یعنی وہی نکاح نامے جو اس آئلی قانون کے 1966 کا آرڈیننس ہے، غالباً آپ وکلا حضرات کو تاریخ زیادہ 62 کا
उसके तहत निकाह नामे आप हजरात भी भरते रहे, हम भी भरते रहे, हम सब के निकाह उसके तहत हुए, उसी के तहत रजिस्टर होते रहे, उसी के तहत सब मामला होते रहे। तो एक है खिलाफ वर्जी और एक है इख्तलाफ। हो सकता है कि मुझे उसकी बात शिकों से इख्तलाफ, आपकी वफाकी शरई अदालत ने अभी कानून शहादत के बारे में फैसला दिया है जिस पर आपका लॉ ऑफ एविडेंस बना हुआ है इस वक्त, मुझे उससे शदीद इख्तलाफ है। मैंने उस इख्तलाफ को अदालत में भी बयान कर दिया था, उसके दलाइल जजों के सामने भी दे दिए थे। लेकिन अगर आज भी कोई मामला होगा तो मेरी पीठ पर भी उसके मुताबिक ताजियाना बरसे। खिलाफ वर्जी के क्या मानी है? खिलाफ वर्जी तो अनारकी, इसके मानी तो यह कि घर में बैठा हुआ आदमी ये कह देता है जी मैं कानून नहीं मानता, ये क्या चीज है? यानी इसके लिए कम से कम लफ्ज नॉनसेंस बोला जा सकता है। इख्तलाफ और चीज है, खिलाफ वर्जी बिल्कुल और चीज है। अब इफ्तारी का वक्त हुआ जाता है, इफ्तारी के बाद नमाज होगी और नमाज के बाद फिर खाना होगा। तो मैं गुजारिश करूंगा जनाब जस्टिस ख्वाजा मोहम्मद शरीफ साहब से अगर कोई दो अल्फाज फरमाना चाहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब अल्लामा जावेद अहमद आमदी साहब का नाम तो मैंने बहुत पुराना सुना हुआ था, लेकिन शर्फ मुलाकात आज हुई और मैं समझता हूँ इस गुफ्तगू का निचोड़ ये है कि अल्लामा साहब जो हैं बड़े डेमोक्रेटिक और प्रोग्रेसिव आदमी। ये मुझे बड़ी खुशी हुई है कि आलम दीन में ऐसे लोग हैं जो जमहूरियत पे यकीन रखते हैं, मुशावरत पे यकीन रखते हैं और बड़ी अच्छी इन्होंने माशाल्लाह गुफ्तगू की है। अल्लाह ताला से दुआ है कि यहाँ पे भी डेमोक्रेसी कायम हो और जमहूरियत और मुशावरत का मिल जाए। थैंक यू।